ہمارا موضوع ہے، جس بات پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے، وہ ہے واقعہ معراج، جس کو معراج بھی کہتے ہیں اور اسرا بھی کہتے ہیں۔ جس طرح قرآن پاک میں ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، سب سے پہلے یہ چیز سمجھنے کے لائق ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ واقع معراج کو لے کر کے جو چیزیں کئی ساری ہم نے اپنا رکھی ہیں، اس رات کی نسبت سے جو کچھ ہم عبادات کرتے ہیں، جتنے ہم نوافل ادا کرتے ہیں، ان کو ایک فضیلت اور مقام حاصل ہے، لیکن شریعت میں آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو اس بارے میں نہ تو قرآن پاک میں کہیں ذکر ہے کہ اس رات کو خاص عبادت کرو، اور نہ حدیث شریف میں ذکر ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مراغیب میں کسی جگہ کوئی ذکر ہے کہ اس طرح کی عبادت کرو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے یا آپ نے صحابہ کرام نے کی ہو۔ بات فضیلت کی جب آتی ہے تو کئی ساری چیزیں لے لی جاتی ہیں، چونکہ یہ رات بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس کا ایک بڑا مقام ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک چیز فضیلت رکھتی ہو اور فضیلت والی جگہ پہ آپ گھر میں نماز ادا کرتے ہیں، نماز آپ کی ہو جاتی ہے، آپ کو ثواب ملتا ہے، لیکن آپ مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، آپ کو زیادہ ثواب ملتا ہے، پھر مسجد میں آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، آپ کو اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ روایتیں آپ سنتے رہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین آپ سنتے رہتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو واقعہ معراج ہے، یہ جو رات ہے، اس میں جو بھی آپ عبادت کریں گے وہ اللہ کے نزدیک اہمیت کی حامل ہوگی اور وہ ایک معنی رکھتی ہے۔ اب یہ واقعہ معراج ہے کس تاریخ کا، کس تاریخ کو پیش آیا ہے، وہ کون سی رات ہے، اس بارے میں آپ مفسرین کی رائے دیکھیں، محدثین کی رائے دیکھیں تو مختلف آراء ہیں، یہاں تک کہ ربیع الثانی کا تذکرہ بھی ہے، ربیع الثانی، پھر جمادی الاول، جمادی الثانی، پھر رجب آتا ہے، لیکن ان مختلف آراؤں میں جو رجب ہے، چونکہ 27 تاریخ ہے رجب کی، 27ویں شب، اس پہ زیادہ اقوال ہیں، اور مشہور قول یہی ہے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف حاصل ہوا، یہ رجب کی 27ویں شب تھی، 27ویں رات تھی۔ یہ رجب کی 27ویں شب ہو یا کوئی اور ہو، کسی بھی قول کو ہم لے لیں تو یہ چیز اس میں ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ معراج، اس کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام بخشا ہے، جو عزت بخشی ہے، وہ کسی نبی کو میسر نہیں ہے، یہ آپ کی امتیازی شان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتیازی شان ہے، امتیازی وصف ہے کہ یہ معراج یہ صرف اور صرف آپ کو میسر ہے۔ یہ واقعہ کب ہوا، کیسے ہوا، آپ کہاں پہ تھے، کہاں سے کہاں تک گئے، کہاں سے لے کر کہاں سے کہاں تک گئے، اور پھر واپس آپ کس کس پیغمبر سے ملاقات ہوئی، ان چیزوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ اور میرا ہمیشہ اس چیز کے اوپر زور رہا ہے، اس چیز کو کسی بھی واقعے کو لے کر، کسی بھی موضوع کو لے کر میں نے جو توجہ دلائی ہے وہ یہی ہے کہ یہ واقعات قرآن پاک میں جو ذکر کیے جاتے ہیں
یا احادیث شریف میں کچھ واقعات آتے ہیں، وہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی کہانی ہے. وہ کہانیاں جو مائیں اپنے بچوں کو سلانے سے پہلے سنایا کرتی تھی، یہ اس طرح کی کہانی نہیں ہے. اس واقعے کو ذکر کرنے کا رب تعالیٰ کا مقصد بھی یہ نہیں ہے. وہ مقاصد کیا ہیں وہ ہم پارہ نمبر 15 کی آیت ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 شروع ہو رہا ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اس آیت کے ضمن میں ہم پڑھتے ہیں کہ مقاصد کیا تھے، لیکن یہ چیز سمجھ لیں کہ ان واقعات سے یا ان چیزوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. یہ چیز ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے. ہم سنتے ہیں کوئی بھی واقعہ، کہتے ہیں ہاں یہ ہوا تھا اور یہ ہے. اب یہ سبق حاصل نہیں کرتے کہ یہ ہوا تھا تو کیوں ہوا تھا اور اس کا مقصد کیا ہے اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. جو سبق لینا ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں. تو ہم نے جو اپنا ایک مائنڈ بنا کے رکھنا ہے، اپنی سوچ بنا کے رکھنی ہے، اس واقعے کو پورے کو سننے کے بعد یہ بنانی ہے کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ ہمارے لیے پوائنٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی بھی اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کون سا سال تھا تو آپ کو معراج ہوئی. زیادہ صحیح قول جو ہے وہ یہ ہے کہ نبوت کا 12واں سال تھا. آپ کی عمر مبارک 51 یعنی 50 اور 1 برس سے کچھ اوپر تھی. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر تھے رضی اللہ تعالی عنہ. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا. آب زمزم سے سونے کی تشتری میں رکھ کر آپ کے سینہ اطہر کو دھویا گیا. حکمت سے آپ کے سینے کو بھر دیا گیا. پھر براق نامی سواری جو گدھے سے اوپر کی سامت کی ہے اور خچر سے تھوڑی کم ہے، اور اس کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ سواری براق یہ ایسی سواری اللہ نے آپ کو عطا کی تھی کہ اس کا قدم وہاں پہ ہوتا تھا جس میں اس کی نظر جا کے ٹکتی تھی. یعنی اس کا قدم اتنی تیز یعنی برق رفتار بجلی کی رفتار سے وہ سواری چلتی تھی. تو آپ کو یہ سفر اللہ تعالیٰ نے براق پہ کروایا. لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. رات کا وقت تھا اور بیداری کی حالت میں. یہ کوئی خواب نہیں ہے، وہ اختلاف ہے، ہم اس کی طرف نہیں جاتے. صحابہ کرام کا بھی روایات میں اختلاف ہے. تو اس کا تطبیق یہ ہے، اختلاف کی تطبیق یعنی اس کو جوڑنا، مسئلے کو حل کرنا خوشیت یہ ہے محدثین نے کہ ممکن ہے کہ یہ تو بیداری کی حالت کا ذکر ہے، لیکن ممکن ہے کہ آپ کو خواب میں بھی اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی ہو، تو خواب میں بھی ہو سکتا ہے. اور یہ یہاں جو ذکر ہے یہ بیداری کی حالت میں معراج ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ براق پہ گئے، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی تمام انبیاء کرام کی. تمام انبیاء کرام مقتدی بنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے امام الانبیاء. امام الانبیاء سارے نبیوں کے امام ہیں ہمارے نبی، سارے انبیاء کے سردار ہیں. تو وہاں سے پھر آسمان کا سفر زینے پہ شروع ہوا. آپ پہلے آسمان پہ گئے. پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. دوسرے آسمان پہ گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی.
اور تیسرے آسمان پہ گئے، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہے، یہ بات یاد رکھنا، ساتھ ہے۔ اور چوتھے آسمان پہ گئے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پانچویں پہ گئے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چھٹے پہ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور جب ساتویں آسمان پہ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جی اللہ نے آپ کو اعزاز بخشا، آپ جاتے گئے اور انبیاء علیہ السلام کی زیارت کرتے گئے، دیدار کرتے گئے، ملاقات کرتے گئے۔ جب آپ ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا کی طرف چلے، سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ گئے، تو رب تعالیٰ کا حکم ہوا کہ میرے پیغمبر، میرے محبوب آگے آئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا حضور میں یہاں تک ہی آ سکتا تھا، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اتنا نور ہے میرے، یہ جو نورانی پر ہے، یہ جو نورانی جسم اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، یہ جل جائے گا، میں نہیں جا سکتا۔ تصویر کھینچنے والے بھی عجب تصویر کھینچتے ہیں، آپ بڑے مفسرین کو، محدثین کو، حضرت صدیق اکبر کے حالات آپ نے پڑھے، ان کا عشق، ان کا پیار آپ نے پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا تھا، انہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر قربان کیا۔ تو لکھنے والوں نے لکھا، ایک نے کئی ساروں نے، لکھنے والوں نے لکھا یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو وہاں پہ ساتھ چھوڑ گئے۔ اگر صدیق اکبر ہوتے تو کہتے جلتا ہو تو چلتا رہو، جانا محبوب کے ساتھ ہے۔ یہ تھے صدیق اکبر، یہ وہ ہستی ہے کہ ان کو صدیق لقب بھی اس معراج کے واقعے کے بعد ملا۔ شاید آپ کے علم کا نہ ہو کہ ان کو صدیق کہتے کیوں ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ صدیق ایسا پاگل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مانتا ہی چلا جاتا ہے، مانتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو چلو یہ واقعہ ہے نا، حضرت ام ہانی نے منع فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ واقعہ کفار کے سامنے ذکر نہ کرنا، یہ مذاق اڑائیں گے، کیسے ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہاں سے مسجد اقصی تک چلا جائے، وہاں سے ساتوں آسمان کی سیر کر رہے اور رات کا کچھ حصہ گزرے، اتنے کام ایسے میں جنت جہنم کی سیر کر رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، رب سے ملاقات کر رہے۔ کفار نہیں مانیں گے، مذاق اڑائیں گے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تھی، آپ سمجھتے تھے کہ اس چیز کو میں نے بیان کرنا ہے، آپ نے بیان کیا، کفار نے مذاق اڑایا، تو کفار نے سمجھا کہ اب موقع ہے۔ حضرت صدیق اکبر جو ہے اب موقع ہے، آپ ان کے پاس جاتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مان لیتے ہو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب ایسے فرما رہے ہیں کہ میں رات کا وقت تھا، میں گیا براق پہ، مسجد اقصی تک گیا، پہلے آسمان پہ گیا، دوسرے پہ، تیسری، چوتھے، پانچویں، چھٹے پہ، ساتویں پہ بھی چلا گیا، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک چلا گیا۔ رب تعالیٰ نے یہ انعام دے کے بھیجا ہے، جنت جہنم دیکھی ہے۔ تو پھر صدیق اکبر کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہیں مانیں گے۔ جب صدیق اکبر سے لوگوں نے کہا کہ آپ کے محبوب جن کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے وہ تو یہ فرما رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ تو یہ تو آپ نے کیا عجیب چیز دیکھی ہے، میں نے تو اس سے بھی زیادہ عجیب چیزیں دیکھی، میں مان لاتا ہوں، میں مان لیتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے اور آپ سچ فرما رہے ہیں۔ جب آپ نے اس بات میں بھی کہا کہ میرا ایمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کا لقب اس وقت پڑھا کہ یہ صدیق ہے، اور صدیق صرف نہیں ہے، صدیق اکبر ہے، سب سے زیادہ بڑا سچا ہے، اس وقت آپ نے یہ لقب پڑھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، رب تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اتنا عرش کے قریب گیا، میں نے دیکھا کہ
یہ جس کو لوح محفوظ ہم کہتے ہیں، جہاں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلموں کی آہٹ، کلموں کی سرسراہٹ میں نے سنی اپنے کانوں سے، تقدیریں لکھی جا رہی تھی۔ آپ فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا، اچھا سدرۃ المنتہا، اس واقعے کا کچھ حصہ آپ سورہ نجم میں چلے جائیں، وہاں سے آپ کو ملے گا۔ سدرہ کا معنی ہوتا ہے پیر، پیری کا درخت، منتہا یعنی اس سے آگے کچھ نہ ہو، انتہا کی جگہ، اسے سدرۃ المنتہا اس لیے کہتے ہیں کہ جتنی بھی بندوں کے بارے میں فیصلے نازل ہوتے ہیں وہاں سے ہوتے ہیں نیچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا وہ کیسا درخت تھا جس کو نور نے ڈھانپ رکھا تھا، اور وہ اس کے پتے اتنے بڑے بڑے تھے جس طرح ہاتھی کے کان ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے پتے تھے، اور اس درخت کا پھل ایسا تھا جیسے بڑے بڑے مٹکے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سے فیصلے صادر ہوتے ہیں، سدرۃ المنتہا سے اس لیے کہتے ہیں، وہاں سے فیصلے صادر ہوتے ہیں، اور نیک اعمال جتنے بھی نیچے مخلوق کے جاتے ہیں وہاں تک جاتے ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے، وہاں تک نیک اعمال جاتے ہیں۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ برائی تو اوپر نہیں جا سکتی، برائی تو برائی رہ گئی، اللہ معاف کرے اگر ہم برے بنیں گے، قابل سننے کے قابل ہے یہ بات، ذرا غور سے سننا، اگر ہم برے بنے رہے، اگر ہم بدعمالیاں کرتے رہے، اگر ہم اپنے زندگی کی اصلاح نہ کر سکے تو اعمال رہ گئے، ہماری روح بھی پہلے آسمان سے اوپر نہیں جا سکے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب گنہگار بندے کی روح لے کر جاتے ہیں فرشتے تو آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے، نیک بندے کی روح اوپر چلی جاتی ہے، لیکن جو بندہ برا ہوتا ہے اس کی روح ساتوں زمین کے نیچے واپس بھیج دی جاتی ہے، جہنم کے طبقات ہیں۔ اس لیے نیک اعمال اوپر بھیجیں تاکہ ہم سے پہلے نیک اعمال وہاں جانے کے عادی ہوں، ہمارے اعمال جا رہے ہوں اور ہمارا راستہ صاف ہو اور ہم جا سکیں، ہم وہاں جا سکیں۔ آج ہمارا مشن دنیا کمانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، آپ کی قربانیوں کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو دیکھیں، آپ کی جہد مشقت کو دیکھیں، پھر واقعہ معراج کو دیکھیں، تو یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کی اصلاح کرنی چاہیے، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، وقت کم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا، آج بھی اگر کوئی بندہ کسی امیر بندے کے پاس جاتا ہے، کسی عزیز کے پاس جاتا ہے تو وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، وہاں بھی خدمت ہوتی ہے، انعامات دیے جاتے ہیں، ساتھ بھی کچھ دے کے بھیجتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اس انعام کی قدر ہم نے نہیں کی۔ انبیاء علیہ السلام مانگتے رہ گئے کہ یا اللہ ہمیں یہ امت نصیب ہو، ہم اس نبی کی امتی بنے جو اتنی معزز اور مکرم امت ہوگی، اتنی اعزاز والی امت ہوگی جن کو یہ نبی ملے گا۔ دعائیں مانگتے رہ گئے، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کسی پیغمبر کی دعا قبول نہیں ہوئی، اور ہم بن مانگے آ گئے، بن مانگے، اور اللہ تعالیٰ نے ماں کی گود میں ہمیں کلمہ نصیب فرما دیا۔ آج لوگ ہیں زندگیاں گزر جاتی ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور اسلام کے لیے بہت کچھ کر جاتے ہیں۔ ہم نے ماں کی گود سے کلمہ حاصل کی ہے اور ہماری زندگی گزر گئی ہے، اور ہم اسلام کے لیے خاطر خواہ کچھ نہیں کر سکے، کچھ نہیں کر سکے۔ کیا کیا ہے؟ ذرا میں اپنے آپ سے، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، ہمارا معاشرہ پوچھے کہ ہم نے اسلام کو کیا دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا بدلہ کیا دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بدلہ کیا دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا جو ساری رات رو رو کے کیا کرتے تھے، میرے مولا میں تو چلا جاؤں گا، میں تو آ جاؤں گا آپ کے پاس، میری امت کو اکیلا نہ چھوڑنا، ان دعاؤں کا صلہ کیا دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے تحفے دیے، سب سے پہلا تحفہ تھا وہ نماز تھی۔ ہمارے عزیز، ہمارے بزرگ ہم سے یہ فرما رہے تھے کہ واقعہ معراج بیان کیا جائے، میری پہلے بات ذہن میں یہ آئی
کہ واقعہ معراج تو ہم پڑھ لیں گے، ہم بیان کر دیں گے، لیکن واقعہ معراج میں بھی ہمیں نماز قرآن میں جس طرح نمایا ہے، واقعہ معراج میں بھی قرآن جس طرح قرآن میں نمایا ہے، اس طرح واقعہ معراج میں بھی نماز نمایا ہے۔ بڑی اہمیت ہے اس کی، چیزیں دی ہے اللہ تعالیٰ نے، سارا کلام دیا اپنے پیارے پیغمبر کو، زمین پہ اتارا ہے، لیکن نماز دی ہے وہاں بلا کے دی ہے، اپنے پاس بلا کے دی ہے، یہ نماز کا تحفہ ہے۔ دیکھیں نماز کی اہمیت یہ رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ، میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز، ہر بندہ ایک تحفہ دیتا ہے جتنی اس کی حیثیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے قیمتی چیز نماز کو سمجھا اور نماز دی کہ میرے بندے آئیں گے، میرے سامنے جھکیں گے، مجھے راضی کریں گے، وہ مجھ سے محبت کریں گے، میں ان سے محبت کروں گا۔ لیکن نماز ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ واقعہ معراج ہم پڑھ لیں گے، واقعہ معراج کے جو فضائل ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، وہ ہم پڑھ لیں گے، ہم سن لیں گے، لیکن اتنا بڑا انعام جو اللہ نے دے کے بھیجا تھا اپنے پیارے نبی کو، اور ہمارے نبی نے وہ انعام اس میں عمل کر کے دکھایا تھا۔ ذرا سی پریشانی آتی، یہ جو لوگوں نے جملہ بنا رکھا ہے نا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ملا کی دوڑ مسجد تک نہیں، یہ جملہ ہمارے مولویوں کے اوپر لوگ نہیں کستے، یہ جملہ یہ ملا کی دوڑ مسجد تک نہیں۔ آپ حدیث شریف کا ذخیرہ اٹھا کے دیکھیں، طوفان آئے، مصائب آئے، پریشانی آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سجدے میں پائیں گے، آپ کو سجدے میں پائیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ یہ نماز وہ نماز ہے جو اللہ نے وہاں بلا کے یہ تحفہ دیا، سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کتنی عظیم چیز ہے اور ہمارے نزدیک کتنی معمولی چیز ہے۔ کوئی نہیں رہے گی، قضا کرنے کی بھی کوئی فکر نہیں، کوئی فکر نہیں، دنیا کے دھندے نہ رہ جائیں، نماز رہتی ہے تو رہ جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو میرے دوستو نماز کی پابندی کرو۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول، یہ تحفہ دیا اللہ تعالیٰ نے، اور سب سے بڑا تحفہ اور اعزاز یہ بھی ہے کہ یہ ہمارے پیغمبر کے علاوہ یہ معراج والا کام اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز کسی اور کو نہیں بخشا۔ یہی فرمایا، یہ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل شروع ہو رہی ہے، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو، لیلا من المسجد الحرام، ایک رات مسجد حرام سے الى المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ ہم نے اس کے ارد گرد کو بڑی برکت بخشی ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اپنی آیات، انہ هو السمیع البصیر، وہ بڑا سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ بڑی سننے والی ذات ہے اور دیکھنے والی ذات ہے۔ بعبد، اللہ تعالیٰ نے یہاں بعبد ہی کا لفظ لگا کے یہ بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے اوپر اٹھایا تو عیسائیوں نے کہا کہ وہ خدا تھے، وہ رب تعالیٰ کے بیٹے تھے، اللہ کے پاس چلے گئے، وہ رب تعالیٰ کے بیٹے تھے، کسی نے کہا خدا تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ واقعہ معراج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی امتی کو دھوکہ نہ لگ جائے، فرمایا بعبد ہی، یہ اعزاز میں نے بخشا، یہ اکرام میں نے بخشا، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ بعبد ہی اپنے بندے کو بخشا، اپنے بندے کو، عظیم ترین بندے کو بخشا، تاکہ امت نہ کہا، یہ کوئی نہ کہے کہ اتنے اختیارات تھے وہاں تک چلے گئے، کوئی خدا نہ بنا بیٹھے۔ بعبد ہی، اور عبد کے لفظ سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ عبد، عبد کسے کہتے ہیں؟ بندے کو، اور بندے کا معنی کیا ہے؟ بندگی کرنے والا۔ اور بندگی ہماری زندگی میں نہ ہو تو پھر ہم اپنے آپ کو بندہ کہہ سکتے ہیں؟ اپنی زندگی میں رب تعالیٰ کی بندگی کو لے کے آئے۔ جب بندگی نہ ہو تو عبادت کا دوسرا زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ اس واقعہ معراج سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نماز کے پابند بنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ معراج ہی کے موقع پہ جنت کا، جہنم کا مشاہدہ کیا۔ اس کا ذکر تقریباً 3 ہفتے پہلے میں نے ذکر کر دیا، آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ کون کون لوگ تھے جو عذاب میں مبتلا تھے۔
उन बुराइयों को, उन गुनाहों को जिनकी वजह से लोग अजाब में मुब्तला थे, हमें छोड़ना होगा, उनसे तौबा करनी होगी, ताकि कल अल्लाह ना करे हम भी इन गुनाहों की वजह से अजाब में मुब्तला हो जाए। तो इस वाक़े मेराज से हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ने शर्फ बख्शा, जो इज्जत बख्शी, जो मकाम बख्शा, वो हमें पता चलता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान है, आपका मकाम क्या है। और दूसरा ये पता चलता है कि नमाज कितनी अहमियत वाली चीज है कि रब ताला ने अपने प्यारे महबूब को नमाज का तोहफा दिया। अब इस वाक़े का चूंकि कुछ जिक्र सूरह नज्म में आता है, तो मैं इसका सिर्फ जिक्र आपके सामने तर्जुमे की सूरत में करता हूँ, फिर बात मुकम्मल करते हैं। ये पारा नंबर 27 है और सूरत नज्म है। फरमाया वन नज्म इज़ा हवा, ये भी शुरू हो रही है सूरत, पारा नंबर 27 है। वन नज्म इज़ा हवा, कि ये ख्वाब में नहीं हुई, बेदारी की हालत में हुई। वाक़े मेराज का जिक्र है वहाँ, वाक़े उस आयत में वाक़े असरा, यानी कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर है, उसका जिक्र है। अब आगे आप कहाँ तक गए, इंद सिदरतिल मुंतहा, ये यहाँ पे जिक्र है। तो फरमाया वन नज्म इज़ा हवा, सितारे की कसम की जब वो गुरूब हो। इसके मुफस्सिरीन ने बड़े माने किए हैं, बड़े माने किए, आप सिर्फ माने सुन ले आपको बड़ा लुत्फ आएगा। मुफस्सिरीन फरमाया, कई मुफस्सिरीन ने वन नज्म इज़ा हवा, सितारे की कसम जब वो गुरूब हो, कि मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा, तुम्हारा ये जो साथी है, दोस्त है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मा ज़ल्ला साहिबुकुम, न रास्ता भटका है, व मा गवा, न रास्ता भूला है, कहीं से कुछ भूला नहीं है। ये जो कुछ बयान कर रहा है ना, ये वाक़या मेराज, ये सब सच है। आगे नहीं जाते, टाइम कम है। फरमाया वन नज्म इज़ा हवा, कसम है पैरों की, जो नबातात उगती है जमीन के ऊपर फैलती है उनकी। और वन नज्म इज़ा हवा, कई सारे मुफस्सिरीन हैं, हर फूल की खुशबू अलग होती है। मुझे एक मुफस्सिर का माना मैंने मुताला किया, बड़ा पसंद आया, बड़ा पसंद आया। फरमाया ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रब ताला फरमा रहे हैं कि वन नज्म इज़ा हवा, वन नज्म इज़ा हवा, मुझे मेरे चमकते तमकते सितारों मोहम्मद की कसम है। बड़ा लुत्फ मैंने फरमाया, फरमाया मुझे मेरे चमकते तमकते सितारे मोहम्मद की कसम है, मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा, ये भूले नहीं है। जो कुछ बयान कर रहे हैं ना आपके सामने, मैं मेराज पे गया, यहाँ से गया, अंबिया की इमामत करवाई, ये सब सच है, ये सब हक है। रब ताला ने कसमें उठा उठा के बताया, कसमें उठा उठा के बताया। इसलिए मेरे अजीजों, नमाज को समझो। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि हमारे नबी की कितनी बड़ी शान है, और ये उम्मत भी बड़ी शान वाली है। अगर अपने कास पे आ जाए, मकसद पे आ जाए, अपने मकसद को अपना ले, अपने नबी की बताई हुई सीरत पे चल पड़े, तो बड़ी अजीम उम्मत है, बहुत अजीम उम्मत है। तो नमाज जिसको आज हमने छोड़ रखा है, तो नमाज को देखें कितनी अहमियत की हामिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने मुबारक मौके के ऊपर जब रब ताला ने बुलाया तो नमाज का तोहफा दिया। इसलिए जिंदगी में कभी नमाज न छोड़ना, कभी नमाज न छोड़ना, जिंदगी में कभी भी नमाज न छोड़ना। जो छूट चुकी है कज़ा कर लें। औलाद की जिंदगी में नमाज नहीं है, औलाद को नमाज की तरफ लगाएं। अगर नमाज के हवाले से खुद सुस्ती करते हैं तो पाबंद बने, जो सुस्ती हो गई उसमें सच्ची तौबा करें, और जो गुज़िश्ता नमाजें कज़ा हो गई उनकी कज़ा वापस करें, उनको कज़ा करें, ताकि रब ताला और रब ताला के प्यारे हुजूर मुझसे, आपसे और उस उम्मत से राजी हो जाए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।